بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی حکومت کو تشویش ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان سابقہ سمجھوتوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اس لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دوبارہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حکومت مذاکرات کے نتائج سے پریشان ہے۔ ان خدشات کے پیش نظر اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کی جلد منصوبہ بندی کی گئی ہے تاکہ اسرائیلی وفد امریکی فریق کے ساتھ ایرانی مذاکرات پر بات کر سکے۔ اس سے پہلے نیتن یاہو نے اپنے امریکہ کے دورے کی تاریخ کو آگے لانے اور بدھ کو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس سفر میں دوستو اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر بھی موجود ہوں گے۔ ایرانی حکومت نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ صرف جوہری مسئلے پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں اور ایران کے میزائل پروگرام پر مذاکرات کو وہ قبول نہیں کریں گے۔ دوسری جانب مذاکرات کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے دوستو ایسے معاہدے کو پہنچنے کے امکان کا ذکر کرتے ہوئے کہ جس میں صرف جوہری مسئلے کو حل کیا جائے، کہا تھا کہ ایسا معاہدہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہوگا، جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں امریکہ کے خلاف مزاحمت کا ایک نیا محور تشکیل پا رہا ہے۔ درمیانی طاقت کے ممالک تجارت سے لے کر سلامتی تک مختلف جہتوں میں وسیع تر تعاون پر مبنی تعلقات کو منظم کر رہے ہیں، جس کا مقصد نئے بین الاقوامی نظام میں اپنی جگہ کو محفوظ بنانا اور دو طاقتوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کو روکنا ہے۔ یہ بھی دوستو بتایا جا رہا ہے کہ درمیانی طاقت والے ممالک خود کفالت کو مضبوط بنا کر اور سپلائی چین اور سیکیورٹی میں عارضی اتحاد بنا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ کینیڈا نے چائنا کے ساتھ اپنی تجارتی پالیسی میں خود کو امریکہ سے دور کر لیا ہے اور اقتصادی آزادی حاصل کرنے کے لیے توانائی اور کان کنی کے منصوبوں میں تیزی لائی ہے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین بھارت اور جنوبی امریکی ممالک کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ جنوبی کوریا یورپ کو اسلحہ فراہم کرنے والا بڑا ملک بن چکا ہے۔ پولینڈ ٹینک خرید رہا ہے اور اس کے علاوہ بہت سی ریاستیں توپ خانے خرید رہی ہیں، اور ناروے نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل حاصل کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو برطانیہ، اٹلی اور جاپان چھٹی نسل کے لڑاکا طیارے کی تیاری میں تعاون کر رہے ہیں، اور امریکہ رہ گیا ہے اکیلا۔ اب وہ دیواروں کو ٹکرے مار رہا ہے۔ تعاون کی کوششوں کے ساتھ ساتھ دوستو امریکہ کو یہ خدشات بھی ہیں کہ درمیانی ممالک کے متضاد مفادات خطے کو غیر مستحکم کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے صومالیہ کے ایک خود مختار علاقے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے فیصلے سے ترکی اور مصر کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں، جو اس اقدام کی مخالفت کرتے ہیں۔ بھارت نے یوکرین پر حملے کے بعد روسی تیل پر بین الاقوامی پابندیوں میں شامل ہونے سے بھی انکار کر دیا ہے، جو روس کے لیے مالیاتی لائف لائن فراہم کرتا ہے۔ دنیا کے ممالک کا دوستو عظیم طاقتوں کی طرف رویہ شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا کہ ہم دنیا کی سپر پاور امریکہ کے خلاف مزاحمت کے محور کی تشکیل کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اب دنیا کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ تنہائی کی طرف جا رہا ہے۔ مصری فوج نے جس نئی صلاحیت کے حصول کے لیے کوشش کی ہے دوستو، اس نے صہیونیوں کو بہت پریشان کر دیا ہے۔ مصر کی مصنوعی ذہانت کے غلبے کے حصول کی کوششیں جدید ہتھیاروں کے پلیٹ فارم پر مرکوز نہیں ہیں، بلکہ ان کی گہری تہوں پر مرکوز ہیں جو جدید میدان جنگ بناتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ سافٹ ویئر سیکٹر، ڈیٹا آزادی اور فیصلہ سازی کی رفتار جس نے اسرائیل کے ساتھ فیصلہ سازی کی ہے۔ اسرائیل کے لیے چیلنج مصر کے موجودہ فوجی ڈھانچے میں نہیں ہے، بلکہ ایک خود مختار کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کی بتدریج ترقی میں ہے۔
جو بیرونی سوچ پر انحصار کم کرتا ہے اور الگورتھم پر کنٹرول بڑھاتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چینی مصری فوج کو اس ٹیکنالوجی سے لیس کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک اور پہلو دوستو جو اسرائیل کو پریشان کر رہا ہے وہ عربی میں ماڈلز کی ترقی ہے۔ قدرتی زبان کی پروسیسنگ کے نظام جو علاقائی بولیوں اور حفاظتی گفتگو کے مطابق ہوتے ہیں، خود کار معلومات کی فلٹرنگ، رویے کے پیٹرن کے تجزیے اور سگنلز انٹیلیجنس، اوپن سورس معلومات اور سماجی ڈیٹا کے ڈیٹا انضمام کی اجازت دیتے ہیں۔ اسرائیلی ماہرین کا کہنا ہے کہ مصر اسرائیل کا براہ راست مقابلہ کرنے کے لیے AI فورس بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ ایک زیادہ چست، خود مختار اور کم شفاف AI پر مبنی فوج تیار کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کے بارے میں صہیونی میڈیا نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ایران نے جنگ کے بعد اپنی طاقت اور ہم آہنگی برقرار رکھی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حالیہ دباؤ اور پیش رفت کے باوجود ایران اپنی طاقت اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے اور خطے کے سیاسی عمل میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر اپنے مؤثر موجودگی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسلام آباد میں تباہ کن خودکش دھماکے کے بعد امریکہ نے پاکستان سے متعلق نیا سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں سفر کرنے والے امریکی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ امریکی شہری عوامی اجتماعات میں جانے سے گریز کریں اور اپنی ذاتی سیکیورٹی منصوبہ بندی کا دوبارہ جائزہ لیں۔ سیکیورٹی ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی شہری مقامی میڈیا پر صورتحال سے متعلق تازہ معلومات پر نظر رکھیں۔ یاد رہے دوستو کہ اسلام آباد کے نواحی علاقے ترلائی کلاں میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے حملے میں 33 افراد مارے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے اور 150 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی سیاستداں اور رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے پاکستان کے خلاف مستقل دشمنی کی بھارتی پالیسی پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے اور اس سے خطے میں امن کے امکانات کمزور ہو گئے ہیں۔ ششی تھرور کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مستقل دشمن بنا کر رکھنے کی پالیسی کو داخلی سیاست میں تو فائدے کے لیے استعمال کیا گیا، تاہم اس کا عملی طور پر کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے بات چیت کو شکست سمجھنا ایک غلط سوچ ہے اور مذاکرات کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے دوستو بی جے پی کی سخت اور تصادمی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس رویے نے نہ صرف خطے کو غیر محفوظ بنایا بلکہ بھارت کے سفارتی مفادات کو بھی نقصان پہنچایا۔ ششی تھرور کا کہنا تھا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر الگ تھلگ کرنے کی کوشش بھی کامیاب ثابت نہیں ہوئی اور یہ پالیسی خود فریبی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔ انڈیا کے سیاسی مبصرین کا بھی دوستو کہنا ہے کہ بھارت میں اب ایک سنجیدہ طبقہ ابھر رہا ہے جو پاکستان کے ساتھ مکالمے اور سنجیدہ مذاکرات کا حامی ہے۔ تجزیہ کاروں کا بھی کہنا ہے کہ ششی تھرور کا موقف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بھارتی سیاست میں پاکستان مخالف بیانیے پر داخلی سطح پر سوالات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہت سی بین الاقوامی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بیرون ممالک میں بھارتی نژاد افراد سے متعلق گرفتاریوں، تحقیقات اور ملک بدری کے واقعات میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس نے عالمی سطح پر توجہ حاصل کر لی ہے۔ ہندوستان ٹائمز کا بھی کہنا ہے کہ امریکی امیگریشن ڈیٹا بیس میں اعلیٰ ترجیحی مجرمانہ مقدمات کی فہرست میں 90 بھارتی نژاد افراد کے نام شامل ہیں۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر ان افراد کے نام، ان پر عائد الزامات کی تفصیلات بھی جاری کی ہیں۔ ان بھارتی نژاد افراد پر جنسی جرائم، منشیات، سمگلنگ، فراڈ، اغوا، منی لانڈرنگ اور تشدد جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ادھر دوستو انڈین ایکسپریس نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ سال 2025 کے دوران امریکہ نے 3800 غیر قانونی بھارتی شہریوں کو ملک بدر کیا ہے، جو حالیہ سالوں میں ایک نمایاں تعداد بتائی جا رہی ہے۔
انڈین تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بھارت میں بڑھتے ہوئے جرائم، سماجی عدم و استحکام اور عدالتی نظام پر اٹھنے والے سوالات عالمی سطح پر بھی بھارتی معاشرے کی ساکھ کو متاثر خراب کر رہے ہیں۔ انڈین ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ ان واقعات نے بھارت کے لیے سفارتی اور سماجی سطح پر نئے چیلنجز پیدا کر دیے ہیں۔ عالمی محققین اور تجزیہ کاروں نے افغانستان میں قائم طالبان حکومت کو خطے اور عالمی امن کے لیے ایک سنگین چیلنج قرار دے دیا ہے۔ مختلف بین الاقوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت نے نہ صرف ناقابل اعتماد ہے بلکہ اس کی پالیسیاں خطے میں عدم و استحکام بڑھا رہی ہیں۔ افغان میگزین افغان انٹرنیشنل کا بھی کہنا ہے کہ عالمی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ موجودہ طالبان حکومت غیر مستحکم بنیادوں پر قائم ہے اور اس کا اقتدار وقتی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ سینئر روسی تجزیہ کاروں کا بھی کہنا ہے کہ طالبان کی حکمرانی کا انداز غیر پائیدار ہے، جس کے باعث افغانستان میں عوامی بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سینئر روسی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان کی پالیسیاں داخلی عدم و استحکام کی عکاس ہیں۔ ایرانی تجزیہ کاروں کا بھی کہنا ہے کہ طالبان کا خراب سیاسی طرز عمل زیادہ عرصے تک اقتدار کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھے ہیں جہاں انتہا پسندانہ اقدامات کو فروغ دیا جاتا ہے۔ روسی محقق آندرے سرینوکو کا کہنا ہے کہ طالبان کی سوچ اور طرز عمل میں بنیادی تبدیلی نہیں آئی بلکہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ ناقابل اعتماد ہو چکے ہیں، ناقابل اعتبار ہو چکے ہیں۔ عالمی تجزیہ کاروں کا بھی کہنا ہے کہ اگر طالبان کی موجودہ پالیسیاں جاری رہیں تو افغانستان پورے خطے میں عدم و استحکام اور تخریب کاری کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے، جس سے عالمی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ طالبان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی ایسی ہی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو بھی سفر کرنا پڑا ہے، پاکستان کو بھی بہت سی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی دھمکیوں اور دباؤ کے باوجود فرانس اور کینیڈا نے ڈنمارک کے ساتھ اپنے عملی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ فرانس اور کینیڈا نے گرین لینڈ کے دارالحکومت نونوک میں اپنا قونصل خانہ باضابطہ طور پر کھول لیا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے خاص وقت پر ہو رہا ہے جب صدر ٹرمپ نے دوسری بار گرین لینڈ پر ملکیت کا دعویٰ کیا ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ فرانس کا قونصل خانہ گرین لینڈ اور ڈنمارک کے ساتھ دوستی اور یکجہتی کا مظہر ہے، جس کا مقصد امریکہ کو کوئی پیغام دینا نہیں ہے۔ فرانس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مضبوط تعلقات اسی وقت بنتے ہیں جب مشکلات میں دوست ساتھ کھڑے ہوں، اور فرانس اس عزم کے ساتھ حاضر ہے۔ کینیڈا کا کہنا ہے کہ کینیڈا اور گرین لینڈ کے درمیان دنیا کی سب سے طویل سمندری سرحد ہے، جو کئی صدیوں سے ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ، بے وقوفانہ قرار دیتے ہوئے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ اس وقت تخریب کاری پر یک زباں ہو کر مذمت کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں وزیر اطلاعات کا بیان قوم کے اتفاق اور یکجہتی کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ لوگ جنازے اٹھا رہے ہیں، سوگ منا رہے ہیں، قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا تھا کہ ملک میں جو تخریب کاری واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ یہ سب لوگ مذمت کے قابل ہیں، عطا تارڑ بھی مذمت کے قابل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے یہ جو تخریب کاری ہے اس کے پیچھے ورتی ہے، وہ ناقابل نفرت ہیں۔ ایسے لوگوں سے نفرت کرنی چاہیے۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔